السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو ایک قرآن و حدیث کی روح سے واقعہ سنائیں گے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے، بہت ہی قیمتی واقعہ ہے، آپ کی ذہنی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ایک سائنس کا ٹیچر ایک مرتبہ اسکول جا رہا تھا، تو راستے سے اس نے بڑے بڑے پتھر، چھوٹے کنکر اور کچھ ریت اٹھا کے ساتھ لے کے چلا گیا۔ جب اپنے کلاس روم میں پہنچا تو پتھر، کنکر اور ریت اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور ایک ڈبہ منگواتا ہے۔ اسی ڈبے کے اندر سب سے پہلے وہ پتھر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پتھر سے وہ ڈبہ بھر جاتا ہے۔ جب ڈبہ بھر جاتا ہے تو اپنے بچوں سے پوچھتا ہے کہ بچوں، اب آپ بتائیں کہ یہ جو ڈبہ ہے یہ پتھر سے بھر چکا ہے یا نہیں؟ تو بچے کہتے ہیں جی سر، یہ ڈبہ بھر چکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں، وہ اسے ہلاتا ہے اور ہلا کر اس کے اندر دوبارہ پتھر ڈالتا ہے تو کچھ اور پتھر بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے بچوں سے، بچوں بتاؤ یہ ڈبہ بھر چکا ہے یا نہیں؟ بچے ہاتھ کھڑا کر کے بتاتے ہیں کہ جی سر، یہ ڈبہ بھر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر وہ اس کو ہلا کر اس کے اندر چھوٹے کنکر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کنکر جو ان بڑے بڑے پتھروں کے درمیان میں خلا تھے، تو وہ کنکر اسی خلا کے اندر جانا شروع ہو گئے اور کافی سارے اس نے کنکر ڈالے۔ پھر پوچھا بچوں بتاؤ یہ ڈبہ بھر چکا ہے یا نہیں؟ بچے کہتے ہیں جی سر، یہ ڈبہ بھر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر انہوں نے وہ جو ریت لی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی کر کے وہ ریت اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتی اور اسے ہلاتے بھی رہتے ہیں اور وہ ریت اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان پتھروں اور کنکروں کے درمیان جو تھوڑے تھوڑے خلا تھے، جو تھوڑے تھوڑے سوراخ تھے، جو ان کے اندر وایا تھا، وہ وایا اس ریت سے بھر جاتا ہے اور وہ ڈبہ فل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سر پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے، بچوں بتاؤ یہ ڈبہ بھر چکا ہے یا نہیں؟ تو بچے کہتے ہیں جی سر، یہ بھر چکا ہے۔ پھر وہ سر بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پتھر ڈالے بڑے بڑے، یہ پتھر آپ کے رشتہ داریاں ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے بہن بھائی اور آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، مضبوط رشتے ہیں، اور ان مضبوط رشتوں کے ساتھ انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ تو جو چھوٹے پتھر ڈالے، کنکر ڈالے، یہ آپ کا کریکٹر ہے، آپ کی کامیابیاں ہیں، آپ کی محنت ہے اور آپ کا کردار ہے۔ اور جو اس کے اندر ریت ڈالی گئی ہے، یہ آپ کے اندر حسد، بغض، کینہ، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں۔ یہ جو بڑے پتھر ہوتے ہیں یہ پتھروں سے جڑ کر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں سے جڑ جاتا ہے، مودت پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہے، رنجشیں دور کرتا ہے، تو اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، یہ آپ کی کامیابیاں ہیں، آپ کا کریکٹر ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کا کردار ہے۔ اور جو اس کے اندر ریت ڈالی گئی ہے، یہ بعض دفعہ ان بڑے بڑے رشتوں کے درمیان خلا رہ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو ان خلا کے اندر یہ ذرات آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں حسد، بغض، کینہ کی۔ تو اسے ہم نے دور کرنا ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ ماں ہیں، آپ اس واقعے کے اوپر توجہ کرنی ہے اور اپنے رشتہ داریوں کو نبھانا ہے اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر جو آپ کی رنجشیں ہیں اسے دور کرنا ہے، تاکہ آپ قوت مند بن سکیں، آپ طاقتور بن سکیں۔ اگر ہم اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے خون کو چھوڑ دیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ بظاہر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ساتھ اچھا نبھا نہیں سکتے،
لیکن اگر ہم ان سے ٹوٹ جائیں، دور چلے جائیں، ان سے نکھر جائیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو پائیدار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے خاندان کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان کے ساتھ اخلاق والا برتاؤ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا کے اندر اس لیے آیا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اپنی امت کو اخلاق سکھلاؤں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں، برداشت ہوتی ہے اور بردباری ہوتی ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ میرے واسطے دعا کیجئے، میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔